تو کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد بیان کیے گئے. 2 مقصد تو یہاں پر بیان کیے گئے. ایک تو کیا کہ ہم نے آسمان کو اس سے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. دوسرا مقصد کیا بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ان ستاروں کے ذریعے سے شیاطین کو مارنے کا کام لیا جاتا ہے. اب اگلی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی، لیکن پہلے تیسرا مقصد بھی سمجھ لیں کہ سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے یہ ستارے کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ خشکی اور تری میں تم راستہ تلاش کر سکو. اب یہ مجھے تو کم از کم نہیں پتہ، یہ ہمارے آج کی دور کی نسل جو ہے وہ تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے. لیکن دیہاتوں میں جائیں، وہاں بھی ابھی آپ کو کوئی نہ کوئی بابا ایسا ضرور مل جائے گا جو ستاروں کو دیکھ کر آپ کو وقت بتا دے گا کہ اس وقت کیا ہوا ہے. کیوں جی بزرگو؟ ایسا ہی ہے نا جی، ایسی بات ہے کہ وہ ابھی بھی آپ کو وقت بتا دیں گے کہ جی اس وقت ایگزیکٹ وقت جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اور یہ جو سمندروں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں ناخدا جن کو بولتے ہیں، کشتیاں چلانے والے، وہ کیسے راستہ معلوم کرتے ہیں؟ وہ ستاروں کی چال دیکھ کر راستہ معلوم کر لیتے تھے. اب وہ کیا علم ہے اللہ پاک نے کیا ان کو استعداد دی ہے، کیا صلاحیت دی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کے ذریعے سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. ہم تو ان چیزوں سے بالکل، میں ایک لفظ استعمال کر دوں کہ محروم رہے ہیں. ہم نے نہ دیہات کا ماحول دیکھا، نہ دیہات کا حسن دیکھا، نہ دیہات کی صفائی ستھرائی دیکھی. تو شہروں میں پلنے بڑھنے والے لوگ، ہمیں کیا پتہ کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ خشکی میں اور تری میں یہ جو ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کر لیے جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ستارے ہم نے پیدا کیے. تو 3 مقصد ذہن میں آ گئے. ایک مقصد کیا بھائی؟ سب مل کے بولیں کہ آسمان کو اللہ پاک نے ستاروں سے مزین فرمایا. دوسرا مقصد کیا کہ اس کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے، شیاطین کو. اور تیسرا مقصد کیا کہ اس کے ذریعے سے راستہ معلوم کر لیا جاتا ہے. یہ تینوں مقاصد کہاں بیان ہوئے ہیں؟ قرآن کریم میں. دوسرے مقصد کی طرف جس پر میں نے آج ساری بات کرنی ہے، کیا فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنا دیا شیاطین کو مارنے کا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کو ذرا سمجھ لیجئے. دیکھیے یہ جو جنات ہیں نا، یہ شیاطین جنات ہی ہوتے ہیں نا، الا یہ کہ جو ان میں سے مسلمان ہو جائیں. بھائی شیاطین کے اندر بھی یہ سارے معاملات چلتے ہیں. ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے جنات ہوتے ہیں. اور چونکہ ہیں یہ شیاطین، جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ تو نیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو مسلمان نہیں ہوتے وہ شیاطین ہیں. وہ پھر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی جادو کے ذریعے، کبھی فلاں کے ذریعے، کبھی دھمکانے کے ذریعے. تو ان کا طریقہ کار یہ تھا، پہلے بھی شروع سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسائی دی ہوئی ہے. ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، ان کی رسائی ہے، ان کی پہنچ ہے. کہ یہ جو آسمان دنیا ہے، اب اوپر کا ایک باقاعدہ ایک نظام، ایک سسٹم ہے. میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دوں کہ جو احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ ہوتے 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 اس آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں. اب ان احکام کے متعلق فرشتوں کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے. بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے فلاں جگہ بارش برسانی ہے، تم نے فلاں جگہ طوفان لے کے آنا ہے، تم نے فلاں جگہ زلزلہ بھیجنا ہے، تم نے یہ کر. یہ ساری ڈسکشن اس آسمان دنیا پر فرشتوں کے مابین ہوتی ہے. تو یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے کندھے پر چڑھ کر اس آسمان دنیا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اوپر فرشتوں کی بات چیت چل رہی ہے اس کو سنتے ہیں. فرض کریں کہ اوپر 100 باتیں ہوئی ہیں تو 100 میں سے یہ کوئی ایک بات سن پاتے ہیں. تو پھر فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کیا ہوا بھائی؟ بریکر کی آواز آئی ہے کچھ، تھوڑی سی دیکھو ذرا. جی اچھا چلیں آپ لوگ میری طرف توجہ کریں. آواز آ رہی ہے نا؟ اسپیکر تو چل رہا ہے. اچھا کیا فرمایا؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. جب یہ شیاطین ایک دوسرے کے کندھوں پر کھڑے ہو کر اوپر جا کر آسمان دنیا کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارہ ٹوٹ کے پھر ان کا پیچھا کرتا ہے، جیسے میزائل پیچھا کرتا ہے. اسے آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، رات کے کسی پہر میں دیکھا ہے، میں نے بھی بہت بچپن میں دیکھا کہ ایک شعلہ سا ایک دم آسمان پر نظر آتا ہے. میری بہت بچپن کی بات ہے.
تو میں نے جب دیکھا میرے بزرگوں سے، انہوں نے میری آنکھوں پہ فوراً ہاتھ رکھ دیا. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے وہ اب آ کے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کیونکہ وہ شیطان کو مارا گیا ایک ستارہ تھا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی مشکل الفاظ تو نہیں میں استعمال کر رہا. تو اللہ کیا فرمانے کہ بھائی یہ شیاطین کو ان کے ذریعے سے مارا جاتا ہے. اچھا، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی، حضور کی بعثت ہوئی، تو یہ آسمان پر ستارے مارنے کا سلسلہ اور تیز ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی 29ویں پارے میں ہی سورۃ الجن آئے گی انشاءاللہ، وہاں پہ ہم اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن ابھی بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد یہ آسمان سے ستارے ٹوٹ کر جنوں کا پیچھا کرنے کا سلسلہ مزید کیا ہو گیا؟ تیز ہو گیا. اچھا، اب یہ جو اوپر گفتگو ہوتی ہے نا، اس میں سے کوئی ایک آدھ بات وہ سن لیتے ہیں اور وہ فوری طور پہ وہ بات نیچے منتقل کر دیتے ہیں. وہ اتنی تیز رفتاری سے وہ بات منتقل کرتے ہیں کہ اوپر والے 2 4 6 8 تو پھڑک جاتے ہیں ستارے کے لگنے کی وجہ سے، لیکن اتنی دیر میں وہ بات نیچے منتقل کر چکے ہوتے ہیں. اور وہ بات منتقل ہوتی 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 یہاں پر زمین پر موجود کسی جادوگر یا کسی نجومی تک وہ پہنچ جاتی ہے. پھر آگے وہ اس میں سے 100 باتیں اپنے ساتھ ملاتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا. وہ کیوں مارا جاتا ہے؟ وہ اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ اوپر کی باتیں سن کر نیچے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اتنی کچھ جہالت اور اتنی بدعقیدگی پھیل چکی ہوئی ہے کہ ہر دوسرا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جی مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. کسی کے سر میں بھی درد ہو جائے گا، وہ کہے گا فلاں نے لگتا ہے کچھ کرا دیتا ہے. کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، پرچھائی پہ گئی، لگتا ہے کچھ ہو گیا، کوئی گڑبڑ چل رہی. حالانکہ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جادو اثرات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے ہمارے معاشرے کے. ہر دوسرا بندہ اپنے گھر میں ایک مارکیٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے عامل کی. اب وہ لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لوگ بے وقوف بن رہے ہیں. اچھا، ایک میں اس کی ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. دیکھیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دے. جو چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اللہ اس سے بھی ہمیں بچا لے. اچھا، اب چھوٹے موٹے کنڈیاں تو ہر جگہ ہی کھڑکتی رہتی ہیں نا جی. ہر جگہ، دفتر میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، دوستوں میں بیٹھ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کہیں نہ کہیں کو تھوڑا بہت تو اختلاف ضرور ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مزاج نہیں ملتے ایک دوسرے سے، سوچ نہیں ملتی تو اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب اتفاق کیا ہوا؟ اتفاق یہ ہوا کہ آج کسی سے فرض کریں منہ ماری ہو گئی، کل سر میں درد شروع ہو گیا. اب دماغ فوراً کس طرف جائے گا؟ وہ کل اس کے ساتھ میرا پھٹا ہوا تھا نا، لگتا ہے اس نے کچھ کروا دیا. اور بھائی جاؤ جا کے بلڈ پریشر چیک کرواؤ، شاید بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور اس وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہوگا. تو یہ جادو جنات کے معاملات اتنے ہیں نہیں جتنے ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں. اب یہ ظالم لوگ بدگمانیاں کیا پیدا کرتے ہیں؟ آپ حضرات بھی گئے ہوں گے، ضرور ہاتھ لگا ہوگا کسی نہ کسی کو، مجھے بھی لگ چکے ہوئے ہاتھ. یہ جائیں گے آپ کسی کے پاس علاج کروانے، وہ کیا کہے گا؟ جی آنکھیں بند کرو. آپ آنکھیں بند کریں گے، وہ کچھ پڑھنا شروع کر دے گا. اب آپ کے دماغ میں ریل چل رہی ہے، پرسوں میرا فلاں سے پھڈا ہوا تھا، ترسوں میرا فلاں سے پھڈا ہوا تھا، وہ میری جو بھاوج ہے اس نے یہ کہہ دیا، میری نند نے مجھے یہ کہہ دیا، میری دیور. اب وہ ذہن کے اندر ایک ریل چل رہی ہے، انہی کے خاکے بار بار دماغ کے اندر آ رہے ہیں. اس نے کہنا کچھ نظر آیا، اس نے کہنا کچھ نظر آیا، اور فوراً کیا، ہاں میری بھاوج نظر آئی مجھے. اور کچھ نظر آیا، ہاں 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 میری دیورانی بھی مجھے نظر آئی ہے. اور کچھ نظر، ہاں میری جٹھا. بس ان سب نے مل کر تیرے اوپر جادو کیا. بس وہیں پہ آپ کا ایمان بھی گیا، آپ کا عقیدہ بھی گیا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ اور جو اختلافات پیدا ہو گئے وہ علیحدہ، جو بدگمانیاں پیدا ہو گئیں وہ علیحدہ. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاہنین اور عرافین جو ہیں ان کے پاس جانے کے متعلق اتنی شدید وعید بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اتی عرافا فسألہ شیء لن تقبل صلاته 40 یوما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس چلا گیا، نجومی کے پاس، عراف نجومی کو کہتے ہیں. اچھا،
علماء نے عراف کا معنی کیا لکھا ہے؟ حدیث کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. علماء نے عراف کا معنی کیا لکھا ہے؟ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت رائج ہے. وہ کہتے ہیں کہ عراف اس شخص کو کہتے ہیں جو دور حاضر کے امور کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہو. مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کسی کے گھر میں چوری ہو گئی, وہ چلے گئے کسی بابے کے پاس, چور کا پتہ کرنا ہے, چور کا پتہ کرنا ہے. وہ کوئی لوٹا گھماتا ہے, کوئی کتاب الٹی کروا دیتا ہے, کوئی کچھ کروا دیتا ہے, کوئی کچھ کروا دیتا ہے. اس شخص کو عراف کہتے ہیں, جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی عراف کے پاس گیا, جانے والا, فَسَأَلَهُ شَيْءٌ, اور اس نے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے اس سے کچھ پوچھ لیا, لَن تُقْبَلْ صَلَاتُهُ 40 يَوْمًا, 40 دن کی اس کی نماز برباد ہو گئی. پوچھنے والے کی, اس کا اپنا جو انجام ہے وہ تو ہے ہی برا. یہ پوچھنے والے کے متعلق اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, کیا فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نماز برباد ہو گئی. یہ تو اس شخص کا حال ہے جو نماز پڑھتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نماز بھی نہ پڑھتا ہو اور اوپر سے اس کا عقیدہ بھی خراب ہو, تو آگے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا پھر کیا انجام ہوگا. یہ تو عراف کے متعلق فرمایا. اور ایک دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابو داود کی غالباً یہ حدیث ہے. فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس گیا یا کسی کاہن کے پاس گیا, کاہن کسے کہتے ہیں؟ نجومی کو. یہ جن کے متعلق ابھی بات چل رہی ہے کہ شیاطین اس کو باتیں بتاتے ہیں, میری شادی کب ہوگی, میرے بچے کب ہوں گے, کتنے میرے بچے ہوں گے, میری ملازمت لگے گی نہیں لگے گی, کہاں لگے گی, 2-4-5 لاکھ روپیہ کما لوں گا نہیں کما لوں گا, میرا کاروبار چلے گا نہیں چلے گا. یہ ساری کی ساری باتیں ہم نجومیوں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں. کوئی طوطے سے فال نکال رہا ہوگا, کوئی کاغذ کے اوپر لکیریں کھینچ رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا. ہمارے عقیدے برباد ہو رہے ہیں, ہمیں اس کی فکر نہیں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, ذرا سماعت فرما لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول, کہ کوئی شخص کسی کاہن کے پاس, نجومی کے پاس گیا یا عراف کے پاس گیا, فصدقه بما يقول, جو باتیں اس نے بتائیں آپ نے کہا ہاں 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 بالکل ٹھیک, ایسا تو ہوتا ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی, اگلا جملہ سن لیجئے. اپنی بات نہیں کر رہا, کسی مولوی کا فتویٰ نہیں سنا رہا, میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نا جو کچھ, اس کا انکار کر دیا, یعنی وہ کافر ہو گیا. یہ اتنا بڑا جرم ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے. لیکن ہم لوگوں کو اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ میرا آگے کیا ہوگا. بھائی وہ اللہ پہ چھوڑ دو, تمہارا آگے کیا ہوگا اللہ سے مانگو. اللہ نے جب کہا ہوا ہے کہ روزی میں نے دینی ہے, تم کیوں اپنے عقیدے خراب کرتے پھر رہے ہو؟ وہ جی بندش کروا دی ہے جی, یہ عجیب ہی جملہ ایک نیا ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا, بندش کروا دی ہے جی, رزق بند. اور بھائی کوئی کیسے کسی کا رزق بند کر سکتا ہے؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ کہہ رہے ہیں کہ رزق تو میں تقسیم کرتا ہوں. تم کہتے ہو جو جادوگر نے رزق بند کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک. جادوگر کی اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ وہ رزق بند کر دے؟ بھائی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور بھائی کوئی جادوگر کسی کا رزق نہیں بند کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ کہہ رہے ہیں رزق کا دینے کا وعدہ میں نے کیا ہوا ہے, یہ میرا ذمہ داری ہے رزق کا پہنچانا. اس لیے کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی بندش نہیں کر سکتا. یہ سب بکواس ہے, سب بکواس ہے. یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جھوٹ ہے, فراڈ ہے بالکل. اور میں کسی ملا کا فتویٰ نہیں آپ کو بتا رہا, قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں. کوئی بندش نہیں ہو سکتی. اور جو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالے اس کو 2 جوتے اتار کر مارے کہ دفع ہو جائے یہاں سے, ہمارا عقیدہ مت خراب کر. رزق میرا اللہ نے مجھے کھلانا ہے, چاہے وہ مجھے 2 نوالے کھلائے, چاہے وہ مجھے 100 نوالے کھلائے. جس کو 100 مل رہے ہیں اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے, جس کو 2 مل رہے ہیں اس کو بھی بولے بھائی اللہ رزق دے رہا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو کیا بات کہاں سے چلی تھی کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ, اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ستاروں کو ہم نے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنائے جو شیطان یہ حرکتیں کرتے ہیں. ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے.
ایک حدیث اور سماعت فرما لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابو داود کی یہ بھی حدیث ہے, من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد او کما قال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس نے علم نجوم کا کوئی ایک حصہ بھی سیکھ لیا نا, علم نجوم کا ایک حصہ بھی سیکھ لیا, اس نے گویا کہ جادو سیکھ لیا. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. زیادہ ما زیادہ, جتنا زیادہ سیکھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا. بھائی جادو کرنا کرانا حرام ہے, اور بعض حالتوں میں یہ جادو کرنا کرانا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اب کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال نہ پیدا ہو جائے, یہ جو عاملین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, 2 نمبر قسم کے عاملین, یہ لوگوں کا ذہن کیا خراب کرتے ہیں, جی اگر حرام ہوتا تو یہ علم موجود نہ ہوتا. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ یہ علم کیوں اتارتے, جادو کا علم کیوں رکھا؟ تو بھائی اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے. آئیے ذرا 29 پارے پیچھے چلتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر, جہاں پر ہاروت اور ماروت کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بات پھر ادھر ادھر نکل جائے گی. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن کو زمین پر اتارا گیا تھا آزمائش کے لیے. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, لیکن جادو سکھانے سے پہلے کیا کہتے تھے, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. بھائی ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں, جادو نہ سیکھو. اگر کوئی اڑ جاتا, نہیں جی نہیں میں نے تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے, تو اسے کہتے ہیں اچھا ہم تجھے سکھا دیتے ہیں, لیکن فَلَا تَكْفُرْ. بھائی سیکھے گا نہیں تو کفر سے بچ جائے گا, اگر سیکھ لے گا تو پھر ایمان نہیں بچے گا. جادو سے بچ جائے گا تو کفر سے بچ جائے گا, اور جادو سیکھ لے گا تو ایمان سے جائے گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر علم نازل کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ ہر دوسرا بندہ اب جادوگر بننا شروع کر دے, ہر دوسرا بندہ علم نجوم سیکھنا شروع کر دے, ہر دوسرا بندہ اب حساب کتاب لگا کے جی فلاں کا یہ, فلاں کا یہ, فلاں کے ساتھ یہ معاملہ, فلاں کے ساتھ یہ معاملہ. بھائی یہ تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی. جو بچ جائے گا وہ اپنا ایمان بچا لے گا, جو نہیں بچے گا وہ اپنا ایمان بچا نہیں سکے گا. تو اس لیے آپ سب حضرات سے گزارش یہی ہے, خاص طور پر ہماری خواتین کو گھروں میں جا کر یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اس طرح بابوں کے پیچھے چل کے اپنا ایمان نہ برباد کرو. یہ لوگ فساد بچاتے ہیں, یہ لوگ گھروں کے اندر لڑائیاں کرواتے ہیں, یہ لوگ رشتے ختم کروا دیتے ہیں, یہ لوگ تعلقات ختم کروا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیسے ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ذہن میں پہلے ہی بدگمانی چل رہی ہوتی ہے, فلاں نے یہ کرایا ہوگا, فلاں نے یہ کرایا ہوگا, فلاں نے یہ کرایا ہوگا. ان کو تو موقع ہاتھ میں چاہیے ہوتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی کسی نشست میں اپنا ایک واقعہ ذکر کیا تھا. میری مسز تھی, 2013-14 کی بات ہے, بہت بیمار, بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چل رہا ہے کیا نہیں معاملہ چل رہا. اور کسی نے بتایا ایک فلاں 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 علاقہ ہے, وہاں پہ جاؤ, وہ ایک حکیم ہے, حکیم کا علاج کروا کے دیکھ لو, وہ بندہ بڑا زبردست ہے, اور وہ ساتھ کوئی دم درود بھی کرتا ہے. میں نے کہا چلو یار, غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. ہم نے کہا چلو اگر وہاں سے شفا ملتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں. یہ اب اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں یہ بتا دوں, بڑی دلچسپ بات ہے. اب جب ہم وہاں پر پہنچے تو مرد کم عورتیں زیادہ. میں نے کہا لو بھائی ادھر تو لگتا ہے فل ٹائم دکانداری چل رہی ہے. ایسے جیسے میں بیٹھا ہوں یہاں وہ صاحب بیٹھے ہوئے, ایسے انہوں نے ایک وہ لگایا ہوا ایک چھوٹا سا ایریا, جیسے یہ میرا مصلی بچھا ہے اس طرح. میری سب سے چھوٹی بیٹی اس وقت میری گود میں تھی. اب وہ گود میں تھی تو میں نے اس کے جوتے نہیں اتارے, اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے. تو وہ میں نے ایسے کر کے میں بیٹھا جیسے قاری صاحب بیٹھے, تو میں نے بیٹی کو گود میں بٹھایا. تو وہ بیٹی کے جوتے جو تھے نا وہ ان حضرت صاحب کے قالین کے اوپر لگ گئے. وہ بندہ تو میرے دوالے ہو گیا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ بابا جی کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اور پھر کیا کرے, اور ادھر کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا بچو اب تیرا ڈرامہ جو ہے نا اب میں ذرا نکالتا ہوں. اس کو میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کہوں بھائی تھوڑی بہت چیزیں تو ظاہری بات ہے, اب بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں. اچھا اب وہ جب میری میسز کی باری ہے, اب سنیے گا ذرا, اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ ہماری آج کل کی بڑی ضرورت ہے. اب وہ کہنے لگا مجھے میری مسز کی طرف اشارہ کر کے کہ بچی کو تباہ و برباد کر کے اب تم میرے پاس لے آئے ہو. اس کے چچا بھی تھے ساتھ, میری اہلیہ کے نا, وہ ساتھ لے کے گئے تھے. اس کو کہتے کہ بچی کو تباہ و برباد کر کے اب تم میرے پاس لے آئے ہو. حضور ہوا کیا,
اس کے شوہر کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ اب میں سن رہا ہوں، میں کہا اچھا، ان کے گھر میں 24 گھنٹے لڑائیاں جھگڑے اور یہ ہوتا رہتا ہے، وہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہو گیا۔ اس نے ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے نا جی وہ بتا دی۔ اب میں جب باہر نکلا تو میں نے اپنی مسز سے کہا، میں نے کہا بیگم میرا کاروبار کون سا ہے جو تباہ ہو گیا؟ میرا تو کاروبار ہی کوئی نہیں، تو کاروبار تباہ کیسے ہو گیا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی دیکھو، اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ بھائی مالی تنگی ہر کہیں پر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بولیں نا بھائی معاشی حالات کی سختی ہر گھر میں آتی ہے، ہلکی پھلکی نوک جھونک میاں بیوی کے اندر ہوتی ہے کہ ابھی بھی پتہ نہیں کتنے لڑکے آئے ہوں گے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہلکی پھلکی؟ بیگم یہ آپ نے آج میرے کپڑے صحیح استری نہیں کیے، آج نمک زیادہ ہو گیا، آج آپ نے روٹی ٹائم پہ نہیں پکا کے دی۔ وہ کہے گی کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ واٹر فلٹر سے بوتل بھر کے لے کے آؤ، آپ بوتل نہیں بھر کے لے کے آئے، کل میں نے آپ کو کہا تھا آٹا لا کے دینا، آپ آٹا۔ بھائی یہ چھوٹی موٹی نوک جھوک، اب یہ عورتوں کا ذہن چونکہ کمزور ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ اب جیسے اس نے کہا کہ جی آپ کے تو 24 گھنٹے لڑائی جھگڑے، میں نے کہا بھائی میرا کاروبار کون سا ہے جو تباہ ہوگا؟ میں تو ملازم ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہی نہیں، تو کاروبار تباہ کہاں سے ہو گیا؟ اور میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر کے اندر جھگڑے ہوتے کتنے؟ اور بھائی شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک نے امن اور سلامتی سے رکھا ہوا ہے، شکر ہے اللہ کا، شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرا جو بات کرنے کا یہ واقعہ سنانے کا، اچھا پھر وہ حکیم کی بھی چونکہ دوائی تھی، اس سے ان کو کچھ افاقہ ہوا ہے، کہا جی ایک ہفتے کے بعد ہم پھر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اب اس کو میں بابے کو ذرا پکڑوں گا۔ میں وہاں پہ جا کے بیٹھا اور وہ وہی آئے ادھر پرفیوم چھڑکا، جیسے لوگوں پہ یہ تاثر کہ یہاں پہ کوئی روحانی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جناب حضرت صاحب کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اور یہ کنیکشن ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جو ہے وہ لے جائے گا۔ میں نے کہا کہ اگر واقعی یہاں پہ کچھ ہوگا نا تو ابھی 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا۔ میں نے وہاں پر بیٹھ کے آہستہ آہستہ آواز میں سورۃ الجن کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے کہا ابھی کوئی بابا شابا ہوگا نا تو نکل کے سامنے آ جائے گا، نہیں تو ایسی کی تیسی۔ وہ میں نے پوری سورۃ الجن پڑھ لی لیکن آمد کوئی نہیں ہوئی۔ اور میں پھر سمجھ گیا، میں نے کہا بھائی یہ ڈرامے بازی ہیں اور یہ اس طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور آفرین ہے ہماری عقلوں کے اوپر اب کہ ہم ان کے ہاتھوں بے وقوف۔ اور بھائی سورہ فاتحہ پڑھا کرو صبح 3 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھا کرو 3 مرتبہ، چاروں قل پڑھا کرو 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھا کرو، اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پہ اپنے گھر پر دم کر لیا کرو، باقی معاملات اللہ کے سپرد، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ تکلیف میں ہو منزل پڑھ لیا کرو بس، بہت زیادہ تکلیف میں ہو سورہ یاسین کا صبح صبح تلاوت کا معمول رکھو، کوئی جادو بادو اثر نہیں کرے گا۔ ہاں ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا، لیکن میں وہی جملہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمیں ہمارا عقیدہ جتنا خراب کر دیا گیا۔ تو بہرحال بات جو ہے وہ بڑی دور نکل گئی۔ میں نے ایک مسئلہ بھی بیان کرنا تھا، میں اس گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے جو ہے وہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج جو آیت کی مختصر سی تفسیر میں نے آپ کو کیا بیان کی ہے اس کو ذرا دوبارہ سن لیتے ہیں، آئیے ذرا پڑھتے ہیں کیا اللہ کا تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو کس سے مزین کر دیا؟ بھائی سب بولیں، ستاروں سے مزین کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان ستاروں کو ہم نے شیاطین کو مارنے کا کیا بنا دیا بھائی؟ ذریعہ بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیاطین کا آخرت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ابھی اس آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی یہیں سے اگلے جمعے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک دو